حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور 10 سالوں میں آپ نے کبھی مجھے کسی کام پر یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کسی معاملے میں آپ نے 10 سالوں میں ایک چھوٹے بچے سے یہ جملہ نہیں کہا یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں نہیں ہوا۔ ہم میں سے تو ہر آدمی دن میں نامعلوم کتنی دفعہ یہ بات کہتا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے زندگی بھر کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی کسی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی کسی بچے کو نہیں مارا۔ ہاں کہیں اللہ کا حکم ہے جہاد میں گئے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن عام زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ کتنے بڑے اخلاق اور کتنا بڑا ظرف ہوگا۔ ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام ساتھ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک یہودی آیا، اس نے آ کے آپ نے ایک چادر لے رکھی تھی، اسے پکڑ کے کھینچا زور سے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا نشان گردن پہ آ گیا، اور کہنے لگا اے عبد المطلب کے خاندان والوں تمہارا کام ہی یہ ہے، چیز لے لیتے ہو واپس کرنا یاد نہیں رہتا، ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ ایک یہودی اس قدر بے ادبی اور گستاخی سے بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میں تو غصے سے کانپنے لگا کہ کیسی بے ادبی کر رہا ہے، اور میں نے اس کو کہا خبردار اگر تم نے کوئی بات کی تمہاری گردن ادھر ہی اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اے عمر کیا ہی اچھا ہوتا اس کے بجائے تم یوں کہتے، مجھے یہ کہتے کہ جو یہ ادائیگی کے لیے آیا ہے وہ آپ اس کا قرضہ ادا کریں، اور اس سے آپ یوں کہتے بھائی طریقے سے آرام سے بات کر لو اور اپنے قرض کا مطالبہ کر لو، تو اچھی بات میرے لیے بھی ہو جاتی اور اس کے لیے بھی ہو جاتی اور معاملہ حل ہو جاتا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے اسی وقت فرمایا کہ جاؤ جو اس کا بنتا ہے حساب کتاب وہ ابھی ادا کر کے آؤ، اور 20 سال زیادہ کھجوریں ادا کرنا، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم نے اس کے ساتھ سخت بات کی ہے، یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اب بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج میں اس قدر نرمی ہے، اور آپ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ اگر ہم آپ کے کاموں کو دیکھیں تو پھر تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں 24 گھنٹے ڈنڈا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں یہ صورتحال ہے کہ کتنا سختی، بدتمیزی، بے اکرامی کے ساتھ پیش آنے والوں کے ساتھ بھی آپ مسکرا کر بات فرماتے ہیں۔ تو ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں ہے، لیکن اس نبی کے امتی تو پھر بھی ہم ہیں۔ اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر تو اتنی استعداد نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں آٹے میں نمک کے برابر کوئی تھوڑا سا حصہ ہی مل جائے تاکہ ہماری زندگی بھی کچھ سکون میں آ جائے اور پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ